کہ گاڈ واز اے ریفلیکشن آف ہیومن ڈیزائرز، فیئرز اینڈ ایسپیریشن۔ ملحدین جو اپنی قیاس اور گمان کی بنیاد پر مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا شرک کی تاریکیوں سے کی، پھر آہستہ آہستہ تدریجی ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ تاریکی چھٹتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آدمی توحید کے مقام پر پہنچا۔ ایتھیسٹ، ملحد جو یہ ارتقائی نظریے کے حامی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مذہب کا تصور آہستہ آہستہ از خود انسان میں پیدا ہوا۔ جس وقت انسان پیدا ہوا تو وہ مذہب کے تصور سے بالکل خالی الذہن تھا کہ وہ بھی جانوروں کی طرح کسی بھی شے کی پرستش، کسی بھی شے کی پوجا پاٹ نہیں کرتا تھا۔ چونکہ غور و فکر اور خوف انسانی فطرت کا حصہ ہے، تو اس نے جب ان تمام مظاہر فطرت کو دیکھا، ان تمام آبجیکٹس آف نیچر کو دیکھا، تو اس نے آہستہ آہستہ ان کی قوت کو دیکھتے ہوئے اور ان چیزوں کی طاقت کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنا خدا مانا۔ یعنی کہ سورج کی عبادت شروع کر دی، چاند کی عبادت شروع کر دی، ستاروں کی عبادت شروع کر دی، پھر پہاڑوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آگ اور ان درختوں کو بھی اس نے پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس عبادت میں اس نے جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا اور جانوروں کی بھی عبادت اس نے شروع کر دی۔ اس طرح وہ تدریجاً نت نئی خدا جو ہے وہ وجود میں لاتا گیا اور یہاں تک کہ ایک خدا کے تصور تک وہ پہنچ گیا۔ ایک جرمن فلاسفر لوٹوگ فوئبخ، اس کا یہ کہنا ہے کہ گاڈ واز اے ریفلیکشن آف ہیومن ڈیزائرز، فیئرز اینڈ ایسپیریشنز، یعنی کہ خدا جو ہے، یہ خدا کا تصور جو ہے وہ نتیجہ ہے انسان کی خواہشات کا، انسان کے خوف کا اور اس کے ایسپیریشنز کا۔ ایسپیریشن سے مراد یہاں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک آئیڈیل فارم میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ خود تو آئیڈیل فارم میں ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا اس نے خدا کے تصور کو پیدا کیا اور اپنی جتنی بھی ہیومن ٹریٹس ہے، یعنی انسان میں موجود اس کی تمام صلاحیتیں، تمام خوبیاں، وہ اس نے خدا کا تصور کریٹ کر کے اس کے اندر رکھ دی اور ایک آئیڈیل بینگ اور ایک آئیڈیل پرسنالٹی کو اس نے جنم دیا اپنے تصور کے بل بوتے پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڈ جو ہے، اگر ہم اس کے فلسفے کو دیکھیں، گاڈ جو ہے، خدا تخلیق ہے خود انسان کی، نہ کہ انسان خدا کی تخلیق ہے۔ اور مزید وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ مین ہیز کریٹڈ گاڈ ان ہز اون امیج ریدر گاڈ ہیز کریٹڈ مین۔ انسان نے خدا کو پیدا کیا ہے، نہ کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن قرآن جو حقیقت بیان کرتا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس کے برعکس قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز جو ہوا ہے وہ پوری ہدایت کی روشنی میں ہوا ہے، گمراہی میں نہیں ہوا، شرک میں نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ایک طویل مدت تک ان میں کوئی گمراہی پیدا نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا اور بعد میں جو ہے اختلافات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے، کان الناس امۃ واحدہ، دراصل لوگ جو تھے وہ ایک ہی گروہ تھے، یعنی کہ جو انسان کی ابتدا ہوئی ہے وہ ایک ہی چیز پر، توحید کے اوپر ہوئی ہے۔ لیکن جب اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو مزید اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں نبیوں کو بھیجنا شروع کیا جو ان کو خوشخبری سناتے تھے اور جو ان کو ڈراتے تھے، اور ان کے اوپر کتابیں یعنی کہ ہدایات نازل کی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں ان کے درمیان ان تعلیمات کی روشنی میں وہ فیصلہ کر سکیں۔ ان لوگوں میں جو بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا، جو اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا، ان کو حقیقت کا پتہ تھا۔ جیسا کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہے جب اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اس کے پیچھے سب سے پہلے تو اس کی ذاتی خواہشات ہوتی ہیں، پھر دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے جو بگاڑ کا سبب بنتی ہے وہ دوسروں کے اوپر حکمرانی اور دوسروں کے اوپر وہ تسلط چاہتا ہے۔ جیسے جیسے انسان گمراہی کی طرف آتا گیا ویسے ویسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبیوں کو اس دنیا میں بھیجتا گیا۔ اور ویسے بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب بھی میری طرف سے ہدایت اترے گی، جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، جو بھی اس کو فالو کرے گا، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا کے اندر ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کی زندگی کی جو ابتدا ہے یا تاریخ انسانی جو ہے وہ بغیر مذہب کے شروع ہوئی ہے؟ لیکن یہاں ایک بات آپ نے نوٹ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں مذہب سے مراد دین اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ یہی بات طوفان نوح کے حوالے سے ہے
کہ طوفان نوح سے جب تمام روئے زمین کے لوگ غرق ہو گئے اور صرف کشتی کے لوگ بچے، یہ باقی ماندہ جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب دین حق پر تھے۔ اگین ان میں بھی تدریجاً اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے اور مختلف طرح کے مذاہب جو ہے وہ وجود میں آنا شروع ہوئے، صرف گمراہی کی وجہ سے۔ جیسے جیسے وہ گمراہ ہوتے گئے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ ان میں پیغمبر جو ہے وہ بھیجتا گیا تعلیمات کے ساتھ۔ دین اسلام جو ہے وہ ایک اور بہت بڑی دلیل پیش کرتا ہے، وہ فطرتی دلیل پیش کرتا ہے انسان کے مسلمان ہونے کی، یعنی کہ انسان کے راہ راست پر ہونے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت سلیم یعنی کہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، مطلب کہ پھر بعد میں اس کا جو بھی ماحول ہوتا ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے اور وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل کرتی ہے کہ اگر کسی بچے کو اس کی اصلی فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی باطل دین پر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ دین فطرت پر ہوگا، یعنی کہ دین فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔ یہاں آ کے پھر جو ایک ملحدانہ رویہ ہے، ملحدانہ نظریہ ہے، یعنی کہ ایتھیسٹک ویو، یہاں کے پھر جو ہے اسلام کو اس کے ساتھ کلیش ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ کسی قسم کا کوئی تصور لے کر پیدا نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ اس دنیا میں آ کر صحیح اور غلط کی پہچان کرتا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ پس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے اس کی روح کے اندر کس چیز کو الہام کر دیا ہے؟ اس کی مورل سینس کو الہام کر دیا ہے، یعنی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ پھر جو الہامی تعلیمات ہے پھر وہ اس مورل سینس کو آ کے میچور کرتی ہیں۔ یہ جو نیکی اور بدی اور صحیح اور غلط کا جو تصور اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح میں الہام کر دیا ہے، یہ ایک سب سے بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اگر ہم اچھائی کی بات کرتے ہیں یا نیکی کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی حقیقت یا نیکی کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے۔ اسی لیے جو خالص ایک خدا کا تصور ہے یہ انسان کا فطری تقاضا ہے، اور اس فطری تقاضے کی بہت بڑی دلیل قرآن پاک میں عہد الست کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورۃ الاعراف میں الست بربکم قالوا بلا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عہد لیا وہ کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس دن سب لوگوں کی روحوں کا ایک ہی دین تھا اور وہ دین حق تھا اور وہ دین اسلام تھا۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ جو بیسیکلی دین ہے، جو عقائد ہیں، وہ تمام نبیوں کے ایک جیسے رہے ہیں، بس فرق اس چیز کا تھا، فرق جو تھا وہ شریعت کا فرق تھا، اور شریعت کا بھی پتہ کس لحاظ سے تھا؟ وہ اس وقت کی جو رسم و رواج تھے اس کے حساب سے تھا، اور اس وقت کے لوگوں کی جو ذہنی استطاعت تھی اس کے حساب سے تھا۔ ادروائز جو دین ہے وہ دین سب کا ایک رہا ہے۔ دین سے مراد وہ اصول اور عقائد ہیں جو تمام نبیوں میں مشترک ہیں، جیسے الوہیت، توحید باری تعالیٰ، نبوت، تقدیر، وحی، فرشتے، کتب سماویہ، قیامت، حساب و کتاب اور جنت اور دوزخ پر ایمان لانا۔ بس مخصوص حالات اور تہذیب اور رسم و رواج کے اعتبار سے عبادت کے جو طریقے مقرر کیے گئے تھے وہ ہر ایک نبی کا اپنی شریعت رہی ہے جو ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ اس چیز کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی کہ ہر ایک کے لیے ہم نے ایک علیحدہ علیحدہ شریعت اور طریقہ جو تھا وہ مقرر کر دیا تھا۔ طریقہ جو تھا وہ عبادت کا طریقہ تھا، عقائد کا طریقہ مختلف نہیں تھا، عقائد سب کے ایک جیسے ہی تھے۔ تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے جو ایتھیسٹ کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، یہ کہنا کہ تمام انسان جو ہے یا انسانیت جو ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ گمراہی سے ہوئی ہے۔